لڑکے ہوتے ہیں نا تھوڑا کہ میری بیوی کے لیے ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے یہ بنے, میری شادی میں ایسا ہو, میری شادی میں ایسا ہو. میں تو اس طرح کی کوئی خواہشات آپ نے کی تھی اپنے والد سے؟ نہیں, میں سب کچھ میرے والد صاحب قبلہ نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا تھا, سب کچھ تیار کر دیا. تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. اچھا. وہ چونکہ مجھ سے پہلی 2 سسٹرز کی شادی بھی انہوں نے کی تھی جی, جو ان کی, تو وہ ایکسپیرینس تھے, پریکٹیکل, ایک پریکٹیکل انسان تھے, پریکٹیکل. تو ڈے ٹو ڈے جو روٹین کی لائف ہے اس میں وہ ان کا انٹریکشن, عمل دخل رہتا تھا. بنا دیا تو ہوا یہ کہ جو میری شادی کی ڈیٹ تھی بارات کی اور ولیمے کی, اس سے 4 دن پہلے میرے والد صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا. کارڈ چھپے ہوئے تھے, تو شادی اور بارات اور ولیمہ سے 4 دن پہلے ان کا وصال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا, پے در پے 3 بار تو وصال فرما گئے. شادی 6-8 مہینے پوسٹ پون ہو گئی. تو ضروری چیزیں تو وہ ساری بنا گئے تھے, چونکہ شادی تو سر پہ تھی نا, 4 دن پہلے وفات ہوئی ان کی. جب میں نے چارج لیا, پھر میں نے اپنی شادی بھی خود کی اور اپنے سارے بہن بھائیوں کی شادی بھی میں نے کی. یعنی آپ گھر کے ماں اور باپ دونوں بن گئے؟ میں ماں بھی بن گیا, باپ بھی بن گیا. بھائی اگر بھائی ہیں تو ان کی بری بھی میں نے بنائی, بہنوں کے جہیز بھی میں نے بنائے, پڑھایا بھی ان کو میں نے, تکمیل بھی کروائی, شادیاں بھی کروائیں, سیٹل بھی کیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو کچھ حصے چیزیں بچ گئی ہوں گی, وہ بھی ایک مزاح کا اسپیکٹ ہے میری لائف کا, وہ میں نے خریدی. اچھا. لیکن چونکہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا, آپ نے شادی کے سامان خریدا؟ سامان بھی خریدا. تو میرا چونکہ 5-6 سال لاہور رہا, پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں, ماسٹرز میں. تو لاہور میں یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ اور یہ انارکلی اور یہ جو شاپنگ سینٹرز تھے, ان سے آگاہی تھی. تو وہ جو میں نے خریدا, تو شادی کے بعد بیگم صاحبہ ان چیزوں کا خوب مزاح کیا کرتی تھی. یعنی میں جس قسم کے جوتے لے گیا, جس قسم کے پرس خریدے, جس قسم کی چیزیں خریدی, تو وہ ایکچولی وہ جو بچیاں ہوتی ہیں اس عمر کی, وہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق غالباً نہیں تھی. تو جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی, میری لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا شاپنگ کا. مجھے عمر پر والد صاحب نے کبھی شاپنگ ہی نہیں کرنے دی, سبزی گوشت تک بھی خریدنے نہیں جانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے بیٹے آپ کا کام ہے پڑھیں اور اپنا کام جس کے لیے اللہ نے بنایا وہ کریں. تو ایکسپیرینس نہیں تھا پریکٹیکل لائف کا. تو وہ پہلی بار, اور وہ بھی شادی کی, ان کی جہیز کی چیزیں خریدنا, تو خاصا شغل ہوا, خاصا شغل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اتنا ایکسپرٹ بن گیا کہ اب میں نے اپنی بیٹیوں تک کی شادی کی تو سارے سامان میں نے خود خریدے. جی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بہو سے ملاقات کی, تو وہ بڑی تعریف کر رہی تھی آپ کی ٹیسٹ کی. وہ کہنے لگی کہ ہمارے میرا ٹیسٹ اتنا اچھا خریداری میں ہے کہ کوئی ماڈرن سے ماڈرن بچی کا اگر لباس خریدوں, یا بیٹیوں کا, یا شادی کا عبایا ہو, ریلیجس ہو, ایسٹرن ہو, ٹریڈیشنل ہو, زیورات ہوں, جو بھی سامان, یو کین امیجن اینی تھنگ وچ از نیڈیڈ ان دا میرج اینڈ سیریمنی, جو کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ سارا میں نے اپنی ہاتھوں سے بیٹیوں کے لیے خریدا ہے. چونکہ ہمارے ہاں بیٹیاں شاپنگ کے لیے نہیں جاتی, میری مسز بھی نہیں جاتی تھی, میری والدہ بھی نہیں جاتی تھی, میری بہنیں بھی نہیں جاتی تھی. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. تو والد صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ سارے دکاندار ان کو آرڈر کر دیتے, تو وہ سارا سامان لے کے گھر لے آتے تھے. جنگ کا ماحول تھا نا, لاہور میں تو ایسی چیزیں پاسبل نہیں, تو گھر میں وہ پورا ایگزیبیشن ہو جاتی, جوتے, کپڑے, میک اپ کا سامان, جو کچھ لینا ہے تو وہ لیڈیز خود چوز کر کے بھیج دیتی. تو بازار کبھی نہیں گئی, اور یہ عمل ہمارا بیٹیوں تک رہا. تو پھر شاپنگ میں نے کی. زیورات ہیں تو مدینہ طیبہ جب عمرے پر گئے خریدے, یا دبئی سے شاپنگ کی, یا مدینہ طیبہ سے کی, کبھی سیریا دمشق سے کی, کبھی بغداد سے, کبھی تہران سے. جیسے میں نے ٹور کیے, ویسٹرن ورلڈ میں پیرس گیا, انگلینڈ گیا, جہاں تو جس چیز کی ضرورت ہے اکارڈنگلی میں شاپنگ کی. تو آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف شاپنگ. اچھا, زبردست. یہ تو بڑے ایک لوگوں تو اب میری شاپنگ کا مذاق نہیں اڑتا, اب میں بڑا ایکسپرٹ ہوں اس کا, اتنا ایکسپرٹ ہوں کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ اب آپ جائیں اور آپ ان کے لیے اپنی چوائس کی. اب ان کے موسٹلی ہمارے ہاں وہ سارا دن عبائے سے رہتی ہیں. اچھا, ہمارے ہاں جتنی بھی لیڈیز ہیں فیملی میں, اگر آپ میری بہو سے ملی ہیں, شاید مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں وہ عبائے میں تھی یا لباس میں تھی, تو موسٹلی طرح طرح کے نہایت خوبصورت عبائے. جی, مجھے بتائی تھی کہ ہر کلر کے فنکشنز کے لیے, باہر جانے کے لیے, گھر کے لیے. تو ان کا ایکچولی نارمل ڈریس بھی وہ ہوتا ہے, ہر وقت عبائے میں رہنا. لہٰذا میں اپنی شاپنگ میں
ان کی کوئی خواہش اس کی کمی نہیں رہ جاتی جتنی میں کرتا ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے جتنی خواتین اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اپنے ہسبینڈس کو آپ پہلے ٹریننگ دیں, تھوڑا سا پہلے غلطی ہو سکتی ہے, اس کے بعد بالکل ماہر ہو جائیں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, میری وائف نے مجھے کوئی ٹریننگ نہیں دی, ان کو بھی میں نے ٹریننگ دی ہے. جب وہ پروگرام سنے گی وہ اسے کنفرم کریں گی. یعنی جب ہماری شادی ہوئی تو چونکہ وہ بھی اسکول یونیورسٹی کالج لائف سے ہی اسٹوڈنٹ لائف سے آ گئی نا, تو میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, میں نے ماسٹرز کیا, لا کمپلیٹ کیا, تو شادی ہو گئی. پریکٹیکل لائف میں تو ہم دونوں انٹر نہیں ہوئے تھے. تو ہم جب آئے تو گھر کی بجٹنگ بھی میں ان کو سکھاتا تھا. اچھا. جی ہاں, شاپنگ پہ میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا, مال روڈ پہ, اچھرا میں, جہاں جہاں گروسری ہے, ہر چیز سکھانا. 2-3 سال میں نے ان کی گرومنگ کی, بجٹنگ کا کرنے کا طریقہ, گروسری کا طریقہ, چیزیں میں یہاں منگوا لیتا تھا گھر میں, ہلکا احباب تھا وہ لے آتے تھے. کرتے ہیں آپ کا بڑا کھلے دل سے اپنی بچیوں کو, گھر کی عورتوں کو شاپنگ کرنے دیتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں اسراف اور تبذیر, جو چیز ناجائز ہے یا عیاشی کی لمٹ میں آتی ہے, یا آپ سمجھ گئے نا, اخلاق اور ایک حدود ہوتی ہے نا, اس کو کراس کیے بغیر میری سخاوت یا کہہ لیجئے میری اجازت ان کو شاید سمندر میں کمی ہوگی تو میری طبیعت اس سے بھی وسیع ہے. وہ بہت خوش ہیں. آپ ابھی کبھی ان سے ملیں, بچوں سے بھی پوچھیں. میں ابھی بھی ٹریول کرتا ہوں تو اپنے ہاتھ, حالانکہ میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, تو ہر قسم کے چاکلیٹ, اگر دبئی رکوں گا, لنڈن رکوں گا سفر میں, ہر قسم کے چاکلیٹ ان کے لیے لاؤں گا, ہر قسم کی چیزیں لاؤں گا. خود آپ کو چاکلیٹ پسند ہے؟ میں خود نہیں کھاتا. کبھی کسی بچے کے ساتھ شوق سے ایک آدھ چکھ لیا. روٹین میں سویٹس اور چاکلیٹس میں نہیں لیتا, مگر ان کے لیے مجھے ہر کوالٹی کے چاکلیٹ کا پتہ ہے, ان کی اقسام کا پتہ ہے, ناموں کا پتہ ہے, کیٹیگریز کا پتہ ہے. زبردست. وہ میں سب ان کے لیے لے آؤں گا. ان کے لیے ٹوائز لاتا ہوں, ان کے لیے الیکٹرانک ٹوائز لاؤں گا, ان کے لیے مختلف ماڈلز لاؤں گا. آپ سمجھ گئے نا. اور بچے جو چھوٹے لیگوز بناتے ہیں, پھر ہر چیز. تو ایون میں اپنے گرینڈ چلڈرن تک کی بھی اس بچپن کی عمر کی جو چیزیں پنگوڑے میں جو لگانی, وہ تک میں ان کی پش چیئرز بھی میں لاتا ہوں خرید کر اس وقت بھی. زبردست. اور ان کی پش چیئرز ہیں, ان کے لیے کھیلنے کے لیے بچی کے کھلونے ہیں. 3 to 6 months کا لباس ہے, پھر 6 to 9 months کا, 9 to 12 months, 12 to 18 months, 18 to 24 months, سب لاتا ہوں. سب چیزیں آپ ان سے پوچھیے, سب کچھ میرا لایا ہوا ہوتا ہے سب کو, گرینڈ چلڈرن تک, بیٹیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے. تو خدا کا شکر ہے میں ان پہ خرچ کر کے اچھا محسوس, میں اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھتا ہوں. صحیح. اور یہ میری آپ کے پروگرام کے ذریعے ساری فیملیز کو تلقین ہے کہ سب سے بڑا صدقہ, خیرات اور عبادت باہر کسی بھی مستحق غریب اور یتیم کو دینے سے پہلے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو دینا بڑی عبادت ہے.